السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ فرقوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو فرقے ہیں سارے، بہرحال انہوں نے ان سب مسلمانوں کے جو فکری اتحاد ہے اس کو پارا پارا کیا ہے۔ ان فرقوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی اسٹڈی یہ بھی ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں یہ عراق کے دو شہر ہیں، بصرہ اور کوفہ، وہیں سے یہ نکلے ہیں۔ یہ شہر باہر کی یونانی تعلیمات سے بڑے متاثر تھے، اور ان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو تھے انہوں نے ان یونانی فلسفے کو خوب پڑھا، کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، اور اس سے متاثر ہو کے ان کی جو تھاٹس ہیں وہ عدلتی بدلتی رہیں، اور انہوں نے یہ فرقے جو ہیں انٹروڈیوس کرائے ہیں۔ دیکھیں تو خوارج اور شیعہ جو ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور کی پیداوار ہیں، اور اسی طرح دوسرے فرقے جو ہیں خاص طور پر قدریہ اور جہمیہ، یہ صحابہ کرام کے جو آخری دور ہے، یعنی وہ صحابہ جو چند بچے کھچے رہ گئے تھے اور جن کی عمریں تقریباً 70 سال سے تجاوز کر گئی تھیں، تو ان کا جو آخری دور ہے اس دور کی یہ پیداوار ہیں، یہ خاص طور پر یہ دو فرقے جو قدری ہیں اور جہمی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بنیادی بات ہے کہ یہ ملک، یہ جو دونوں شہر ہیں خاص طور پر بصرہ اور کوفہ، ان کا جہاں دین کی تعلیمات کو عام کرنے میں بڑا کردار رہا ہے، عربی زبان کی بڑی خدمت کی ہے، فقہ اسلامی کی بھی بڑی خدمت کی ہے ان علاقوں کے علماء نے، اور بڑے اچھے اچھے علماء بھی پیدا ہوئے ہیں وہاں۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی بڑی سخت کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو شر پھیلایا ہے اس کے اثرات شاید زیادہ ہوئے ہیں بنسبت خیر کے۔ پھر اس کے بعد ایک نوٹ ہے کہ علماء سلف نے السنہ کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں، السنہ کے نام سے۔ یہاں سنہ سے مراد اب یہ نہ سمجھیے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ یہ سنہ کو لفظ جو ہے نا انہوں نے کس لیے استعمال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات سے متعلق احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو با اختیار بتاتی ہیں کہ ایمان بالغیب اور قضاء و قدر پر میں پختہ ایمان کو پختہ کرتی ہیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں السنہ کے نام سے، یعنی جس میں عقائد کو پختہ بنانے کی، واضح کرنے کی تعلیمات جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ مقام دیتی ہیں جو اللہ و رسول نے انہیں دیا ہے۔ ابو بکر الاسرم، عبداللہ ابن احمد، ابو بکر الخلال، ابو القاسم الطبرانی، ابو الشیخ اصفہانی اور ابو عبداللہ ابن ابی زمینین نے کتاب و سنہ کے نام سے کتابیں لکھی اور عقیدہ کے مسائل بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کتاب و سنہ نام ہوگا لیکن کتاب جب پڑھیں گے تو اس میں عقائد ہوں گے، تو السنہ سے مراد پھر انہوں نے یہی سمجھا ہے۔ اسی طرح شرح السنہ، یہ کیا ہے، امام بربہاری کی کتاب ہے جس میں عقیدہ کی شرح کی ہے، انہوں نے عقائد کو واضح کیا ہے۔ پھر عقیدہ تحاویہ اور عقیدہ واسطیہ جیسی کتب بھی عقائد کو واضح کرتی ہیں کہ کون اہل السنہ ہے، یعنی ان دونوں کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ من اہل السنہ، اہل السنہ کون ہے، تو یہ بھی عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ کون سا فرقہ ناجیہ ہے جسے اہل السنہ والجماعہ کہا گیا ہے، یہ بھی ایک سی بڑی بحث ہے عقیدہ واسطیہ میں اور عقیدہ تحاویہ میں۔ پھر اسی طرح کتب حدیث میں بھی کتاب الایمان، کتاب التوحید اور کتاب السنہ کے نام سے باب بندی کی گئی ہے، وہ بھی دیکھیں۔ حالانکہ حدیثی کتابیں ہیں ان میں بھی کتاب السنہ الگ لکھی گئی ہے جس سے مراد عقیدہ لیا گیا۔ تو یہ تو ہے اہل السنہ والجماعہ کے نام سے، ہم نے اس پر کافی مختلف جو خیالات تھے علماء کے وہ پڑھے اور مختلف معنوں کو بھی ہم نے سمجھا۔ اب ان کے مقابلے میں اہل الاہوا ہیں۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش نفس کو۔ تو خواہش نفس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو اہل الہوا کہا گیا ہے۔ یہ دو قسم کے گروہ ہیں جو کسی قانون کے پابند نہیں بلکہ ان کی خواہش نفس ہی ان کا قانون ہے۔ پہلا گروہ یہ وہ من موجی لوگ ہیں جو بظاہر عقل اور لاجک کے قائل ہیں،
یعنی عقل کو بیچ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس میں لاجک ہے تو میں قبول کروں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور اللہ رسول کے ارشادات پر ایمان سے زیادہ ان کا اپنی عقل پر زیادہ ایمان ہوتا ہے. ان میں بیشتر دین اور دینی حکمتوں سے لا علمی کی وجہ سے ایسے بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں لاجک نہیں ہے اس میں. کچھ ان میں ریشنلسٹ کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ریشنل ہے. تو یعنی اس طرح کی بات اکثر و بیشتر اب ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے. ہر شے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس کو پسند کرتی ہے. اور ماڈرن ازم کے دائی بھی ہیں، سنت کو اولڈ اسلام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پتھروں کے زمانے کے رہنے والے لوگ، دور اور ہے، ماڈرن وقت ہے، اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ بہرحال سنت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. علماء و بعمل حضرات ان کی نظر میں قدامت پرست ہیں، یعنی پرانے خیالات کے مالک ہیں. یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر یہ بیانات آتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز کے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کون سی تعلیم؟ یہی جو ہم دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس وقت جو تعلیم کی صورتحال ہے، جو نئے نئے کورسز، نئے نئے خیالات بچوں کو، نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، اسکولوں اور کالجز میں، وہ ماں باپ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ کس قسم کے انسان باہر نکل رہے ہیں. پیسے ہم دیتے ہیں مگر یہ بچہ واقعی انسان کا بچہ بن کے باہر نکلتا ہے یا حیوان کا بچہ بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک ہے. بہرحال علماء و بعمل حضرات ان کی نظر میں قدامت پرست ہیں اور انہیں نئے نام دینے میں ماہر بھی ہیں. یہ لوگ آئے دن نئے نئے نام سنتے ہیں نا، ہے نا. یعنی ایک نام پہ اکتفا یہ نہیں کر رہے، ہر وقت جو نا ایک شے سے جب خود تھک جاتے ہیں تو پھر ایک نیا نام ایجاد کرتے ہیں، اس سے جب تھک جاتے ہیں تو پھر ایک نیا نام ایجاد کر لیتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ یہ قدامت پرست ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہوا تو لبرل ہے، پھر اس کے بعد کا یہ ملیٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ ٹیررسٹ ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو دیندار کے لیے مختلف نام جو تخلیق کیے گئے ہیں، یہ اس میں بڑی مہارت ہے. ان کو دین کو طریقہ زندگی نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس دین زیادہ سے زیادہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے، اس کے باہر ہم آزاد ہیں. مذہب، دین اور دنیا، اس کے درمیان یہ تمیز کر دیں کہ دین کے آپ پابند ہیں تو صرف چند ایک ریچولز کو اپنا کے بس، باقی تو آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں. گو ان کی اکثریت ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں قدامت پرستی ہی کی طرف رجوع کر لیتی ہے. یعنی توبہ کرتے ہیں اکثر، اور پھر داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں، شلواریں بھی پہن لیتے ہیں، مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، اور چلے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا قدامت پرستی نہیں؟ مگر کچھ بدقسمت اپنی آخرت کو اس عمر میں بھی یاد کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں بھی جو یہ نہیں سوچتے کہ میں ختم ہونے والا ہوں، مجھے اب بیٹھ کے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ میں بہتر کو کام کر لوں. وہ یہ نہیں سوچتے، بلکہ ان کی دلچسپیاں کچھ اور بنا دی جاتی ہیں. اولاد جو ہے وہ کہتی ہیں ابا جان آپ بور ہوتے ہیں، میں آپ کے لیے آج مووی لاؤں گا، آج وہ بیٹھ کے دیکھیں. وہ بوڑھے بزرگ ہیں، وہ بیٹھ کے موویاں دیکھتے رہتے ہیں. یہ حالات ہیں.
تو بہرحال اسلام دشمن بھی اپنا بہتر کارندہ انہیں ہی سمجھتے ہیں، وہ انہیں یوز کرتے ہیں، انہیں کوئی فنڈز دیتے ہیں، انہیں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، چینلز کھولیں، اس میں یہ چیزیں لائیں، کتابیں ایسی لکھیں، اسکول ایسے بنائیں، ٹیچرز ایسے بھرتی کریں، وہاں اس قسم کے فنکشنز کریں، ناچ گانا ڈانس وغیرہ یہ سب سکھائیں، اور بھی دیکھیں اب کیا کیا نعرے آ رہے ہیں، کیا کیا کام ہوگا۔ یہ سب یہ جو لوگ ہیں یہ خواہش پرست، نفس پرست، ان کا نفس جس طرف ان کو قانون جو بھی جس طرف بھی لے جاتا ہے کہتے ہیں بس یہی قانون ہے۔ پھر انسانی حقوق، حقوق نسواں، جمہوریت، این جی اوز، میڈیا، تعلیم اور نصاب تعلیم وغیرہ میں ان کی سرگرمیاں ہیں۔ ان میں کو بہت سے مسلمان ہیں مگر ان تمام سرگرمیوں کے چھپے ایجنڈے سے وہ بالکل نابلد ہیں، وہ پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بڑی اچھی جاب مل گئی ہے مجھے این جی او میں، 1-1.5 لاکھ روپے مجھے مل جاتا ہے، میں جاتا ہوں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں، لیکن ایجنڈا کیا ہے کوئی پتہ نہیں ان کو، کہ جی وہ سروے کرنا ہے فلاں علاقے کا، وہاں جا کے یہ دیکھنا ہے کتنے ایجوکیشن کی کیا حالت ہے وہاں، کتنے پرسنٹیج لٹریسی ریٹ ہے وہاں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر وہاں ارادے یہ ہیں کہ وہاں اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ وہ سروے کر کے آتے ہیں، ان سے سارے کام بنیادی کروا کے فائلیں اپنی تیار کر لیتے ہیں، پھر بیٹھ کے اپنے مشورے کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ دین، قرآن، رسول محترم، وحی، ایمانیات جیسی بنیادی تعلیمات سے بتدریج انہیں دور اور متنفر کرنا ان کا موٹو ہے کہ لوگوں کو بس دور کر دیں، اور غیر شرعی سرگرمیوں کی چکا چوند سے متوالوں کا دل لبھانا ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ یعنی آپ کبھی بڑے یہ ٹریول کریں نا، خاص طور پر کراچی، لاہور، یہاں سے بائی ایئر جائیں آپ، تو آپ کو وہاں گروپ کے گروپ نظر آئیں گے کہ مختلف کمپنیوں کے وہ گروپس ہوتے ہیں، ینگ لڑکے لڑکیاں، وہ آپس میں بڑے گھل مل کے بیٹھے بھی ہیں، بسوں میں بھی، پھر جہاز میں بھی ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے ہوٹلوں میں بھی رہتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہیں ان کاموں میں کہ تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اچھی اچھی، اور ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے، باہر بھی جاتے ہیں، بائی ایئر سفر بھی کرتے ہیں، پھر جاب چاہیں کریں۔ تو یہ صورتحال ایسے لوگوں کی ہے، یہ بولتے ہیں دین کے خلاف۔ پھر نمبر 2 ہے، کچھ لوگ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ شیخ ہماری خواہش کے مطابق فتویٰ دیں۔ پبلک میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مختلف شیخوں کو سنتے ہیں کہ آج فلاں شیخ کا لیکچر ہے، چلے وہاں چلتے ہیں، آج اس کا سن لیا، کل کو اس کا سن لیا، پرسوں اس کا سن لیا، بس وہ ادھر ادھر جا کے سنتے رہتے ہیں اور اپنے علم میں یوں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ جس میں وہ ان کی سوئی اڑ جاتی ہے، وہ اڑتی اس لیے کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے، کوئی شیخ، آج فلاں شیخ آیا، آج میں نے اس سے جا کے مسئلہ پوچھنا ہے، اس سے پوچھ لیا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، کسی سے وہ راضی نہیں ہوتے۔ ہاں اس سے راضی ہوں گے جو اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ بتاتے، کہیں گے یہ بڑا شیخ ہے۔ تو ایسا مزاج بھی ہے جس کو آج کل کی زبان میں ینگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ، یہ بڑی فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بکثرت فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں اور ہمہ وقت بے یقینی کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق کچھ جواب مل جائے نا تو میں کہوں ہاں یہ بڑا شیخ ہے، یہ بڑا معتدل آدمی ہے، یہ سمجھدار ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ ان کی نظر ہر وقت اختلافی ایشوز اور مسائل پر ہوتی ہے، یہی ان کا مبلغ علم ہوتا ہے۔ بس صحیح مسئلہ معلوم ہو جانے پر مانوں کہ نہ مانوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر کرتے وہی ہیں جو سروں اور حیولوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سب نے کہا بس ٹھیک ہے جی، ہوں، سب نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات بھی ہیں ہمارے ریلیجس طبقے کے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھیں، کوئی گفتگو کرنے، درس دینے بیٹھے ہیں،
تو 10 کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی جو پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال ہو. کہتے ہیں جی اس سے ہٹ کے ہے. اچھا بھی کر لو، یہ مسئلہ بتائیں کیسا ہے. تو میری پھر عادت ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے، بھئی یہ بتاؤ، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے یہ مسئلہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ اب وہ چپ ہے. کہتے نہیں آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں، پہلے میرے اس سوال کا جواب دیں. کسی سے پوچھا ہے؟ کہتا ہاں پوچھا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے اس کی بات سمجھ نہیں، آپ بتائیں. میں نے کہا پھر میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ کی عادت ہے کہ آپ ایک کے پوچھنے کے مطمئن نہیں ہے تو پھر دوسرے سے، وہاں سے مطمئن نہیں ہوگے تو تیسرے سے، اور کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آپ نے کہنا ہے ہاں یہ ٹھیک کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. تو بہرحال یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی صحیح مسئلہ معلوم ہو جانے پر مانو کہ نہ مانو کے کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر کرتے وہی ہیں جو سروں اور حیولوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. ان میں سے اکثر اپنی جماعت کی تاریخ اور کارنامے تو ازبر رکھتے ہیں، مگر شاذ و نادر ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوتے ہوں. انہیں یہ تو بتاؤ ہماری جماعت نے اتنے جلسے کیے، اتنی سیٹیں لیں اور اتنے لوگوں کی تربیت کی، وہاں اتنی تنظیمیں بنائیں، وہ سب پتہ ہوگا، پوری تاریخ پتہ ہوگی. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں شاذ و نادر ہی کسی کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی میں جانتا ہوں یا نہیں. سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں انہیں اپنے اکابرین کی حیات کا ہر پہلو اور ہر لمحہ پوری طرح یاد ہوگا، مگر ان سے ناواقف ہوں گے. چند مخصوص امتیازی مسائل پر، امتیازی مسائل جانتی ہیں نا، امتیازی مسائل جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر دیں، جسے آپ کو دیکھ کے کہیں آپ فلاں ہیں، یہ امتیازی مسئلے ہوتے ہیں. تو ان مسائل پر ان کا بڑا زور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی رفع دین کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آمین کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی تقلید کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. یا آپ مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ رفع دین کرتے ہیں تو مقلد ہیں، نہیں کرتے تو آپ نہ، اگر کرتے ہیں تو غیر مقلد ہیں، اور نہیں کرتے تو آپ مقلد ہیں. تو بات وہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آ ٹکتی ہے وہاں کہ آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں. اب اسی سے ممتاز کر لیتا ہے دوسرا اپنے آپ کو کہ میں مقلد ہوں اور یہ غیر مقلد ہے. یہیں سے بس یہ امتیازی مسائل ہیں ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ. تو ان امتیازی مسائل پر تو انہیں عبور حاصل ہوگا، مگر صحیح جماعت کے مفہوم سے وہ ناآشنا ہوں گے. صحیح جماعت، ایک جماعت کس کو کہتے ہیں؟ مل کے رہنا، یونٹی، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کا انہیں پتہ نہیں. جبکہ دیکھا جائے تو یونٹی زیادہ اہم ہے بنسبت ان چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز جو ہیں ان کو ابھارنے کے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. جبکہ یہ چیزیں حقیقت ہے، ان کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی آج مقلد ہونے کی، غیر مقلد ہونے کی آج کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لوگ مقلد کی آپ بات کرتے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بے ایمان ہو رہے ہیں، ان کا ایمان رخصت ہو رہا ہے، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں. مسجد میں نماز کے معمولی فروعی مسائل پر سخت اختلاف کو دینی غیرت سمجھتے ہیں، مگر مسجد سے باہر باہمی کاروبار اور رشتہ ناتا سب جائز قرار دیتے ہیں. یہ ہے ایسے لوگوں کی سوچ. اس کو بھی ہوا، اہل الاہوا کہتے ہیں. یہ لوگ، یہ بھی خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بڑا ایشو اس کو بنا دیا گیا ہے، وہ ہے ایک ٹرم نئی ایجاد کی گئی ہے کہ سنت متواترہ، یعنی
ایسی سنت جو تسلسل کے ساتھ عمل میں پوری اسلامی تاریخ میں آئی ہو، اور جس کو آج یہ نام دے دیے گئے کہ سنت متواترہ یا سنت تواتر عملی، یہ نام دے دیا گیا۔ تو کہتے ہی ہیں کہ سنت ہم اس کو کہیں گے جس پر امت کے مختلف افراد کا ہر دور میں عمل رہا ہو، اور یہ عمل آج بھی ملتا ہو، بس یہ اس کو سنت کہیں گے۔ سنت وہ نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آئے، کہ مسلمان امت جو ہے یہ کبھی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی، یہ حدیث ہے نا، تو اس لیے وہ غلط بات پہ متفق نہیں ہو سکتے، تو لہذا ان کا جو عمل تواتر کے ساتھ اس امت میں چلتا آیا اور اب تک چلتا آ رہا ہے، بس اس کو ہم کہیں گے یہ سنت ہے، اور اس کا نام انہوں نے کہا یہ تواتر عملی کو سنت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو ہے جو نیا لوگوں نے گھڑا ہے، آج کل کے دانشور جو لوگ ہیں انہوں نے یہ ایشو کو گھڑا ہے، اور اس سے انہوں کا مقصد کیا ہے کہ وہ سنت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک صحیح روایت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ہم اس کو ایک طرف کر دیں، اور نہ صرف اس کو ایک طرف کریں بلکہ قرآن مجید کے بہت سے جو احکام ہیں ان کو بھی ہم ایک طرف کر دیں۔ پردے کو لے لیں تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی تواتر عملی نہیں ہے، یہ کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان تواتر کے ساتھ دور صحابہ سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہو۔ کئی مسلمان خواتین ہیں، وہ بڑی بہادر بھی تھیں، بڑی استادہ بھی تھیں، پروفیسر بھی تھیں، اور اسی طرح بزنس وومن بھی تھی، لیکن وہ ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتی تھی، مسلمان تھی، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن یہ حجاب اور اس پر سختی، یہ جو سنت متواترہ نہیں ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ وقتی طور پر چند لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر عمل کے بعد یہ اس کو خام خانہ ترویج دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی کئی مسائل ہیں جو انہوں نے ایشوز کھڑے کر کے بہت کچھ صحیح احادیث کو بھی ایک طرف کیا ہے، قرآن مجید کے بہت سے مسئلے جو ہیں فقہی مسئلے، ان کو بھی، ان کے اندر بھی یہ سب یہی تعریف جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے ان مسائل کو بھی پیچھے کر دیا۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں باقی چھوڑا کہ مسلمان مرد یا عورت اس پر عمل کرنا چاہے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے دوسروں کے سامنے لے آئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گی کہ یہ اس دور میں بڑے ماڈرن قسم کے لوگ بنتے ہیں، کلین شیوڈ، بال بڑھائے ہوئے، ٹائی باندھی ہوئی اور سوٹڈ بوٹڈ بالکل، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا دین کو جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، اور ڈسٹارٹ کرنا، بات کو توڑ مروڑ کرنا، یہ ان کا عام کام ہے۔ بیٹھ کے کھانا نہ، کھڑے ہو کے بھی کھا سکتے ہیں آپ، پی بھی سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح میل جول جو ہے مرد اور عورت کا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، یہ بھی جائز ہے۔ عورت کا پردے میں گھر سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں، وہ بغیر پردے کے بھی باہر نکل سکتی ہے۔ پھر کو ایجوکیشن، یہ بھی درست ہے، لڑکا لڑکی آپس میں یہاں بیٹھ کے ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کلاس روم میں ان کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شے لے لیں کہ جس کو انہوں نے موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کی ہو، اور اس کو یہ نام دیتے ہیں تواتر عملی کا، کہ مانیں گے ہم اس کو جس پر امت کا عمل تواتر سے چلتا آ رہا ہو، اور اس کو کہتے ہیں وہ سنت ہے۔ سنت کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نہیں جوڑتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی آج ہوتے تو آج وہ آج کے حالات کے تناظر میں وہی بات کرتے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کر کے بہت کچھ انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو، اور یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑے عقل مند، دانشور، اصحاب دانش اور شمار کرتے ہیں، اور بڑی بڑی عقلی باتیں کر کے اپنے میگزینز میں، اپنے تحریروں میں، اپنی کتابوں میں یہ عام شائع کرتے ہیں۔
تو یہ ہے، کچھ ادیب حضرات سنت کی نئی تعریف کرتے ہیں کہ وہ عمل جو تسلسل اور تواتر سے مسلمانوں میں زیر عمل رہا ہو وہی سنت متواتر اور قابل عمل شاہ ہے، ورنہ نہیں۔ بس دیکھا جائے اپنی اس منفرد تعریف سے انہوں نے صحیح اور متفق علیہ احادیث کو زیر کرنے کی قابل نفری یعنی نفرت دلانے والی جو کوشش ہے وہ کی ہے، وہ اسی حدیث کو قابل عمل گردانتے ہیں جس کے ہمراہ سنت متواترہ یعنی تسلسل سے اس پر عمل ہوتا آیا ہو، خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ مفہوم کس محدث کبیر نے یا فقیہ وقت نے لیا ہے کہ سنت کا یہی مفہوم ہے؟ تاریخ کا وہ کون سا جھروکا ہے جہاں علمی و عملی زوال ایسا آیا کہ عمل باقی رہا اور سنت یا حدیث مفقود ہو گئی؟ یا وقتی تعامل کو اہل علم حضرات نے نظریہ ضرورت کے تحت سنت متواترہ کا نام دے دیا؟ نظریہ ضرورت کو بھی وہ کہتے ہیں یہ سنت متواترہ، یعنی آج کی ضرورت کیا ہے؟ جو ضرورت ہے آپ اس کا ایک نظریہ بنا لیں کہ آج یہ ضرورت ہے ہمیں۔ جیسے جمہوریت ہے، جمہوریت کو کہتے ہیں یہ نظریہ ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، یہ ہماری ضرورت کا نظریہ ہے، تو بس وہ اس پہ چل رہے ہیں اور یہ عین اسلامی ہے۔ تو لہذا جو شے آپ کی ضرورت ہے اس کا ایک نظریہ بنائیے، اور آپ بحیثیت مسلمان کے جو نظریہ بنائیں گے وہ سنت ہوگی جس میں تواتر عملی نظر آئے گا آپ کو۔ کیا سنت متواترہ حدیث کے بغیر اپنا وجود ثابت کر سکتی ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ سنت کی تعریف جب انہوں نے ایسی کر دی تو پھر حدیث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آخر وہ کون سی سنت متواتر ہے جو سنت تو کہلائی مگر حدیث کے وجود کے بغیر؟ یہ ہمارے سوالات ہیں۔ کیا مسلمانوں کی موجودہ عملی صورتحال صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے؟ یعنی اس وقت جو مسلمان ہیں کیا واقعی سارے سچے ہیں یا جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ یہ دونوں احتمال ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا اسے بھی سنت متواترہ کہا جائے؟ ہمارے مجتہدین کرام نے بیشتر استنباطات خبر واحد سے کیے، جن میں فرض، مستحب اور حرام و مکروہ اور مباح کے مسائل بھی ہیں۔ کتب فقہ ان سے بھری پڑی ہیں، مگر تواتر عملی کے مفہوم کی گولی عجیب سی ہے جو سابقہ مجتہدین کو مات دے کر ان کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اگر بس سنت متواتر ہے تو آپ اس کو فرض بھی سمجھ لیں، مستحب بھی سمجھ لیں، حرام بھی سمجھ لیں، مکروہ بھی سمجھ لیں، اگر وہ تواتر سے، تسلسل سے امت کے کسی گروہ میں اس کا عمل نظر نہیں آتا تو آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ تواتر عملی مذاہب اربعہ میں بھی نہیں، یعنی حناف، شوافع، موالک اور حنابلہ، ان میں بھی یہ تواتر عملی کی بات نہیں ہے۔ ائمہ فقہا کا اپنا اجتہاد و استنباط اور دو اقوال اور پھر ان کے شاگردوں کے اپنے اقوال و تخریج و مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ تواتر عملی کو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ ان کا اجتہاد ہے، استنباط ہے، اس میں پتہ یہ چلتا ہے انڈیویجول نے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے، انہوں نے تو تواتر عملی کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک فقیہ نے ایک دور میں ایک فتویٰ دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اسٹڈی کے دوران یا ڈسکشن کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ پہلا فتویٰ درست نہیں ہے، میری رائے بدل گئی ہے، اب میں یہ دیتا ہوں۔ تو ایک ہی مسئلے میں اس کے دو قول بھی ملتے ہیں، وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مجتہد حضرات جو ہیں یہ تواتر عملی کے قائل نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اس کو سنت کیسے نام دیا ہے؟ یہ سنت آج کے دور میں اس کو کیوں نام دیا جا رہا ہے؟ پھر یہ ہے کہ بلوائے عامہ کو بھی اکثر نے مشروط قبول کیا۔ بلوائے عامہ سے مراد عام پبلک جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لے، تو اس کو بھی اگر ان فقہا نے قبول کیا ہے تو کہتے ہیں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ٹیکسٹ یعنی نص ہو، دلیل موجود ہو تب، ورنہ نہیں۔ عام بندے جو ہیں کیا ہے، الناس کون ہوتے ہیں؟ عام بندے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک سینگ ہوتا ہے، کو یاد ہے؟ الناس، عام بندے، کل انعام، جانوروں کی طرح ہیں، لیڈر ان کو ہانکتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے چرواہے ہیں، ہم ان کو جدھر چاہیں ہانک کے لے جائیں۔
تو یہ جو ہے نا لوگوں کو یہی سمجھا جاتا ہے. اب ایسے لوگ جن کی کوئی سوچ ہی نہ ہو، ان کا عمل کیا اس کو سنت کہا جائے؟ آپ دیکھ رہی ہیں رسم و رواج ہمارے مسلمانوں کے، نام مسلمانوں والا ہے لیکن رسم و رواج کیسے ہیں؟ ہندوؤں سے بھی گئے گزرے بن گئے. کیا اس کو بھی سنت کہا جائے؟ مسلمان ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں نا. پھر صوفیاء بھی تواتر عملی کو تسلیم کرتے تو ان کے ہاں مختلف سلاسل قائم نہ ہوتے. اگر وہ کہتے یہ تواتر عملی ہے اور اس کا نام سنت ہے تو کبھی بھی اپنے سلسلے نہ بناتے. کوئی نہ کہتا میں نقش بندی ہوں، میں سوروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں. یہ سب سلسلے ہیں نا. تو کوئی بھی یہ نہ کہتے بھائی تواتر عملی موجود ہے، ہم سارے عمل اس نسل نے کام کیا، پھر اس کے بعد اگلی نسل اسی چیز کو اپنا رہی ہے، وہ بھی یہی کر رہی ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی کہ بھائی وہ مختلف قسم کے نہ وہ اپنے سلسلے بناتے. اس کا مطلب ہے تواتر عملی ان میں نہیں تھا. کیا یہ بھی تواتر عملی کی دین ہے کہ حرم کعبہ میں 4 مصلے بنے؟ اس کو بھی پھر کہیے کہ تواتر عملی ہے. وہ تقریباً 500 سال 600 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے. یعنی یہ خانہ کعبہ ہے، ادھر بھی مصلی ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اور ہر مصلے پہ ایک ایک مسلک کا امام جو ہے نا وہ نماز پڑھاتا ہے. یہاں حنفی پڑھا رہے، یہاں شافی پڑھا رہے، یہاں مالکی، یہاں حنبلی. اور جب یہ پڑھ رہے ہیں یہ تینوں نہیں پڑھ رہے، اور کوئی ایک پڑھ رہا ہے تو باقی 3 بیٹھے ہیں. ابھی ہمارا وقت نہیں ہوا، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے. تو کیا اس کو بھی ہم یہی کہیں کہ یہ تواتر عملی، یہ بھی سنت ہے؟ جو امت میں افتراق اور انتشار کا سبب بنے، یا یہ مصلے ختم کر کے ایک ہی مصلے پر مسلمانوں کو جمع کر کے صحیح تواتر عملی کا سبق دیا. مزاروں قبوں کا رواج بھی تواتر عملی ہے، اور مسلمان جو رخ اختیار کر رہے ہیں کیا وہی دین ہے؟ مگر ان کے انہدام کا، یعنی قبوں اور مزاروں کے گرانے کا، انہدام کا مطلب گرانا، ان کا کام سیدنا علی نے بحکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا. آپ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں بھی کوئی ایک قبر کو ایک ہاتھ سے اوپر دیکھو اس کو بھی برابر کر دو، اور اس کے اوپر جو کچھ بنا اس کو گرا دو. اور بعد میں خود بطور خلیفہ یہ کام انہوں نے دوسروں سے بھی لیا. سیدنا علی نے اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، حیاج الاسدی نام کے ایک صاحب تھے جو غالباً ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو آپ نے حکم دے کہ تم وہی کام کرو جو اللہ کے رسول نے مجھے دیا. تو اس کو تواتر عملی کہیں بھائی. یہ سب اس لیے نظر انداز کر دیے جائیں کہ تواتر عملی نہیں، کہ کسی دور میں یہ چیزوں کو گرایا گیا، لہذا امت کا عمل ہر دور میں یہ نہیں ملتا. پھر خاندانی، قبائلی، مذہبی اور لسانی تعصبات جو صدیوں سے جاہلیت کی عکاسی پیش کر رہی ہیں، ان کا روح رواں بھی عملی تواتری ہے، اور مسلمان بھی اس کے ہم سفر ہیں. ان کے اندر بھی تعصبات ہیں. کیا انہیں بھی عملی یقینی تواتر کا درجہ دے دیا جائے؟ تو بہرحال یہ سوچیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی سوچیں آ رہی ہیں. یہ سب اہل الاہوا ہیں، اہل الاہوا. بڑا مشکل ہو گیا ہے دین کو سنبھالنا ایک عام بندے کے لیے، جو دین کو صرف اتنا لینا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح چھوٹے چھوٹے نیک عمل کر لوں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، جو اس نے فرض عائد کیے ہیں میں ان کو ادا کر دوں، اور آسانی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ہماری آخرت بن جائے. اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کہاں سے دین سیکھے. اب یہ سب نتائج خبر واحد کے غلط مفہوم کو اجاگر کرنے کے ہیں. یعنی خبر واحد کا جو مفہوم ہے وہ غلط بنایا گیا ہے. وہ کیا مفہوم ہے؟ خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ جو ظنی و ثبوت ہو، یعنی جس کا ثبوت ظنی ہو، ظن کی بنیاد پہ ہو، یقینی نہ ہو. تو ظن کی بنیاد پہ جو چیز بھی ثابت ہوگی اس سے ہم فرض نہیں لے سکتے
دیکھ رہے نا، اس سے فرض نہیں لے سکتے، اس سے حرام نہیں لے سکتے. اب اسی سوچ کو آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. کہ پہلے آپ یہ کہہ دیں کہ حدیث ظنی و ثبوت ہے، یعنی اس کا ثبوت ظن کی بنیاد پہ ہے. پھر جو چیز ظنی و ثبوت ہو اس سے نہ فرض ثابت ہوتا ہے، نہ حرام ثابت ہوتا ہے، نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اب یہ تین خطرناک چیزیں اس سے نکل آئیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ حدیث کوئی بھی ہوگی، ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے حدیث ہے مگر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے حدیث ہے مگر یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے مگر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مقصد عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوگا. اب جہاں یہ سوچ بن جائے، آپ سوچیں پھر کیا یہ ایسی فکر باہر نہیں نکلے گی؟ ہر کوئی یہی دیکھتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں، وہ سوال یہ کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے. ان کو جب بتایا جائے کہ بھئی حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ، کہتے پھر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا یعنی وہ مکروہ کو بھی حلال سمجھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اچھا یہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ نہیں فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے، فرض نہ کرنے سے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کو سزا مل سکتی ہے، مگر واجب پر عمل نہ کرنے سے وہ گناہ گار تو ہوگا مگر اس کو اتنی بھیانک سزا نہیں ملے گی. تو ہر شے کو وہ اسی تناظر میں دیکھتا ہے کہ حدیث کو ہم نے یوں سمجھنا ہے بس. اور آپ سب جانتی ہیں کہ حدیث جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 98% احادیث جو ہیں وہ ساری خبر واحد ہیں، متواتر تو ہیں ہی نہیں. جس طرح متواتر کی تعریف کی گئی ہے، وہ تواتر کی تعریف کسی حدیث پہ صادق آتی نہیں اور نہ اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں. تو بہرحال یہ اب مسئلہ ہے. تو یہ سب نتائج خبر واحد کے غلط مفہوم کو اجاگر کرنے کے ہیں، جن میں عقلی تک بندیوں کا سیاہ پہلو بھی نمایاں ہے. انسان کی عقل نے یہاں کام کیا بس، اور کچھ نہیں. ورنہ دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں 99% وہ خبر واحد پہ ہی چل رہے ہیں. حقیقت ہے. آپ کو کوئی بھی خبر دے گا نا، کوئی بات کرے گا، آپ اس کو مان لیں گی یا نہیں مانیں گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گی کہ تم نے یہ جو بات کی ہے، تمہارے ساتھ کوئی 4 یا 8 بندے ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہو. کوئی نہیں کہتا. پھر یہ بھی کوئی نہیں، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کوئی نہیں کہتا. کیا تم نے اپنے کان سے سنا؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ خبر ہے تب متواتر کی یہ شرط ہے، جبکہ خبر واحد کی نہیں ہے. خبر واحد یہی ہے کہ ایک بندہ جو اتھینٹک ہے وہ آپ کے سامنے آ کے بات کر دیتا ہے، آپ اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو تھوڑا سا ویک ہے تو اس کے بارے میں آپ گو مگو ہوتے ہیں، مانوں کہ نہ مانوں. چپ خاموش ہو جاتا ہے انسان، اور پھر کوئری کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس نے بات جو کی وہ صحیح کی یا غلط کی. تو جب پتہ چل جائے تو وہ سچی بات ہوتی ہے اس کی، ورنہ وہ جھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہوتی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ دیکھا جائے تو یوں علم یہ آتا ہے خبر واحد کا. وہی علم بہتر ہے جو روایت و درایت کی معتدل شرائط کی نمائندگی کرتا ہو، جسے مان کر ظن، تعویل یا دانشوری کے جھٹکوں سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے مروی ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہے. درایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ بھی آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے، کسی آیت سے، کسی مسئلے سے قرآن کے ٹکراتی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو. لیکن کوئی جھوٹا آدمی ایسی بات گھڑ کے کہہ سکتا ہے تو وہ اس صورت میں جا کے قرآن سے ٹکراتی ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سوچ دین کی دی ہے اس سے بھی اگر ٹکراتی ہو تو وہ بھی نہیں مانی جا سکتی، وہ بھی درایت کے مطابق نہیں ہے۔ تو روایت و درایت کی معتدل شرائط ہیں۔ روایت کی آپ سمجھتے ہیں نا 5 شرائط ہیں نا راوی کی، تو 5 کے علاوہ درایت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کو وہ بات اچھی طرح یاد ہو اور بینی اسی طرح آگے بیان کرے، یا یاد نہیں ہے، وہ لفظ یاد نہیں ہے تو اس کا مفہوم اس کو اچھی طرح پتہ ہو اور اسی کے دائرے میں رہ کے یہ وہ بات آگے پہنچائے۔ یہ اصل چیز۔ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ہم آپ کی باتیں سنتے تھے، اس کو ازبر کرتے تھے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ ازبر کرتے تھے، لفظ یاد نہیں کرتے تھے ہم۔ اکثریت وہ یہ کہتی ہے، مگر کچھ صحابہ ایسے تھے جو یاد بھی کر لیتے تھے، لیکن جو ازبر کیا ہے اس ازبر کو اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو آگے بیان کیا ہے۔ جو اس کا بیان کرتا ہے اور جس نے ان لفظوں کو یاد کیا تھا اس کے بیان کردہ، دونوں کو آپ دیکھیں تو ان میں کوئی آپ کو کنٹراڈکشن نظر نہیں آئے گی، تضاد نہیں ملے گا۔ تو یہ معتدل شرائط ہیں۔ تو انسان لفاظی کے زور سے وقتی طور پر اپنا حلقہ اثر تو بنا لیتا ہے، مگر یہ حلقہ اثر بے قابو ہو کر ایک اور عاقل کو بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ خود بڑے بہترین تقریر کر لے، لفظ اچھے بول لے، لوگوں کو قائل کر لے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر انہی لوگوں میں ایک ہو کر عقل مند کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس نے بات صحیح نہیں کی، میں صحیح کر رہا ہوں، وہ پھر اپنا حلقہ بنا لیتا ہے۔ اور یوں نئے زاویے بنتے چلے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا گوشہ بنا لیتا ہے۔ واصل ابن عطا کی عقل بھی اجتماعیت سے اٹھ کر زاویہ نشین ہو گئی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ یہ بتائیے کہ جو بندہ جس کے 50-50 معاملہ ہو، نیکیاں بھی 50 ہوں برائیاں بھی 50 ہوں، وہ کہاں جائے گا مرنے کے بعد؟ تو امام صاحب نے فرمایا بھائی اس کا معاملہ اللہ پہ ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ یہ واصل ابن عطا بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اٹھ کے یہ کہتا ہے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 منزلوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اور منزل رکھی ہے، یہ بندہ وہاں جائے گا۔ یہ عقلی دلیل ہے اس کی، لیکن کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ قرآن نے فرمایا۔ تو بس یہ بات کہی اس نے ایک عقلی، اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا، وہ حلقہ چھوڑ دیا اس نے۔ تو امام حسن بصری نے اس موقع فرمایا اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو اسی اعتزلہ سے پھر معتزلی جو ہے نا وہ بنے، جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ قرآن سنت کی نصوص کو دیکھا، سمجھا اور اپنے کمنٹس دیے اور اسی پہ جم گئے، جبکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ لاجک کے عقل کے قائل ہیں، یہی ہے ریشنلسٹ، جن کا آج معاملہ یہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو کی، قرآن کے بارے میں بھی عجیب و غریب گفتگو کی، دین کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو کی، اور سب کو بالکل مائنس کر دیا۔ اور پھر کیا ہر دور میں اس مزاج کے لوگ اسے نہیں ملے؟ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے عقل مند لوگ ہیں، وہ اپنی عقل کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بات مجھے پسند نہیں آتی، یہ بات قرآن نے کہی اچھی مجھے نہیں لگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کی گئی ہے، نہیں آپ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ بلکہ واتبعوا الشہوات کے حامل یہی ناخلف اپنے آثار آخر چھوڑ ہی گئے، یعنی بعد میں بھی چھوڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تیار کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہ، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے سوا سے محبوب نہ ہو جاؤں۔
سیدھے سیدھے اصول ہے ایک. دور صحابہ میں مسلمان خرافات اور بدعات کا شکار نہیں ہوئے تھے، سب کی ایک ہی سوچ تھی. خوارج کا خروج، خوارج جب نکلے ہیں اور ان کے بعد معتزلہ کے اقتدار کا ڈنکا، یعنی معتزلہ کے علماء جو تھے وہ عباسی جو خلفاء تھے ان کے بڑے قریب آ گئے تھے، اور عباسی خلفاء نے انہی معتزلہ کے جو فکر تھی اس کو پسند کیا اور بڑا پروموٹ کیا. انہوں نے کہا یہ بندے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہمارے ہر کام کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، اس کو غلط نہیں ثابت کرتے. شہزادے جو تھے وہ رات بھر جاگتے تھے، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ان معتزلیوں نے جو عقلی مسائل ان کو بتائے وہ یہ بتائے کہ دیکھیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنی ہے نا، تو آپ ذرا لیٹ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ضرور یعنی جماعت کو بھی دیر سے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح شہزادہ جب تیار ہوتا تھا کہیں کسی محفل میں جانے کے لیے تو ظاہر ہے اس نے کوئی میک اپ کیا ہوگا، کپڑے پہنے ہوں گے، پناہ سنوارا ہوگا. اب وہ جہاں گیا ہے وہاں نماز کا اگر وقت آ گیا ہے تو نماز وضو کرنا ہے، کیا کریں؟ تو ان عقل کے ماروں نے وہاں فتوے یہ دیے ان کو کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مٹی سے مسح کر لیں، تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، اور زمین کے اندر سے جو ہم نے الماس نکال کے آپ کی اس ٹیبل پہ سجائے ہوئے ہیں خوبصورت، یہ بھی مٹی ہے، آپ اسی سے مسح کر لیں. بس نماز پڑھ لی، کون سی مشکل ہے؟ یہ عقلی دلائل ہیں، عقلی مسائل ہیں. ایسے لوگوں کو یہ لوگ بڑے اچھے لگتے تھے، یہ بندے ہمارے کام کے ہیں. تو یہ صورت حال ہے. تو بہرحال خوارج کا خروج اور ان کے بعد معتزلہ کے اقتدار کا ڈنکا، جس نے قرآن و سنت کا نام بڑی عقیدت سے لیا مگر ان کے تیر و تفنگ اہل سنت ہی سہتے رہے. کیا انہوں نے سنت کا مفہوم غلط نہ لیا، اسے فلسفیانہ رنگ نہیں دیا اور ظلم کی سیاہ تاریخ رقم نہیں کی؟ یعنی کی ہے، یعنی سیدنا امام احمد بن حنبل کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور ان سے پہلے جتنے علماء کو انہوں نے قتل کیا ہے یہ معتزلی تھے تو تھے، انہی کے کہنے پہ تو سب مارے گئے بیچارے. بہت بڑا فتنہ تھا یہ فتنہ خلق قرآن جو حضرت امام احمد بن حنبل کے دور کا ہے. یہ معتزلی نے اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ بولتا ہے، یہ مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں اور مخلوق شے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ سے الگ ہے. یہ بحث چھیڑ دی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ زبان جیسے انسان بولتا ہے آواز نکلتی ہے اور آواز فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لہذا یہ مخلوق ہے. اس طرح کی باتیں کی. اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے انہوں نے کانسیپٹ جو ہے نا لوگوں کو دینا شروع کیے. بڑے سمجھدار لوگ ایسی چیزوں کے قائل ہو گئے اور خلیفہ وقت شہزادے سب قائل تھے. تو بہرحال جدید دور میں تواتر عملی کا مفہوم اسی فکر کی صدائے بازگشت ہے، یعنی معتزلہ فکر کی، جس سے بہت سی احادیث اور ثابت شدہ سنتوں پر شب خون مارا جا سکتا ہے. دکان پر موجود چند اصلی اور کھری اشیاء کے باوجود ہر سیانہ گاہک اس میں پڑی تھرڈ کلاس کی سستی اشیاء سے ضرور اجتناب کرے گا. یہ دکان سجی ہوئی ہے، ہم نے فرسٹ کلاس چیز لینی ہے اور وہ ہے قرآن و سنت والی، بس. اس لیے حالات کچھ بھی ہوں، سنت رسول کا مفہوم وہی رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. وہ سنت جو آپ کے ارد گرد رہی اور گردش کرتی رہی، جس نے سوچ، عمل اور عقیدہ کو وحدت دی، ایک بنایا، اور اس پر کسی کی انفرادی، خیالی، باطنی، اشاری یا مذہبی چھاپ نہیں لگانی چاہیے تاکہ دین کسی کے آثار کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے. اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی اجماع، قیاس یا قول سنت کا مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا. جب سنت موجود ہے تو پھر اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ سنت فقہی ہو یا قانونی و آئینی، دونوں کے مفہوم کو ملتبس نہیں کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. سنت بہت ہی
کیا کہتے ہیں گہرا ڈیپ سا ورلڈ ہے کہ جس میں قرآن سنت پورا دین آ جاتا ہے، عقیدہ بھی آ جاتا ہے. یعنی قانونی ہو تو اس کے لیے تواتر عملی، عمل اہل مدینہ، اقوال ائمہ وغیرہ مصادر بن جائیں اور صحیح مشہور حدیث نظر انداز ہو جائے، اور فقہی ہو تو وہاں خبر واحد بھی مصدر بن جائے کہ فقہی اگر سنت ہے تو وہاں پر پھر خبر واحد کو بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا سورس ہے. یہ مزاج ہے، جہاں دل چاہا سنت کو لے آیا اور اس کو وہ مفہوم دے دیا. خلفائے اربع اہم مسائل میں خبر واحد کو بھی قانونی مصدر بناتے تھے، بڑے اہم مسائل میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام جانے لگے تو کہا گیا کہ وہاں تعاون ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے موت جہاں لکھی آ جائے گی، تو موت سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. چل پڑے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے میں تعاون ہو اس علاقے کے لوگ وہاں سے نکل کے کسی اور علاقے میں نہ جائیں، اور جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ تعاون والے علاقے میں نہ آئیں. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. وہ سنتے ہیں، ان کا ٹھیک ہے، پھر نہیں گئے. تو یہ عمل تھا. صحابہ کرام تو ایسے عمل کرتے تھے. تواتر عملی کچھ بھی ہوتا مگر بیشتر قانونی مسائل کا شرعی حل وہ خبر واحد ہی سے تلاش کرتے تھے. محدثین و ائمہ مجتہدین کے نزدیک خبر واحد انفرادی اور اجتماعی سنتیں فرض یا حرام حتیٰ کہ ایمان و کفر تک ثابت کرتی ہے. یعنی خبر واحد جو ہے اس سے ہماری اجتماعی سنتیں بھی ثابت ہوتی ہیں. ایک انڈیویجول اگر کوئی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ وہ عمل کر سکتا ہے. پھر اسی طرح اس سنت سے فرض بھی ثابت ہوتا ہے، حرام بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسی سنت سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا وزنی ہے کہ السنت ہی المعیار علی العمل ولیس العمل معیارا علی السنہ. سنت ہی کسی بھی عمل کے لیے معیار ہے، نہ کہ عمل کسی سنت کے لیے معیار ہے. یعنی میرا عمل سنت کا معیار نہیں ہو سکتا، مگر سنت کو سامنے رکھ کے کسی کے عمل کو پرکھا جا سکتا ہے کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. مشہور صحابی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درس حدیث دے رہے تھے. یہ کون سے صحابی ہیں پتہ ہے؟ ان کی کوئی خاص بات یاد ہے؟ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو درس حدیث دے رہے تھے، کسی نے کہا قرآن ہی واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے، بس حدیث کا درس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، آپ کیا حدیث دے رہے ہیں؟ آپ نے سخت غصہ میں فرمایا تمہیں معلوم نہیں حدیث مبارکہ ہی تو قرآن کی تفسیر ہے. اگر حدیث مبارکہ کی اہمیت نہ ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ ظہر و عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور فجر کی 2 رکعات ہیں، ان کی تفصیل تمہیں کہاں ملتی؟ اس لیے حدیث کو ماننا پابندی رسول ہے اور نہ ماننا اس سے فرار ہے. تو اس لیے نئے نئے جو مفہوم آ رہے ہیں نا تواتر عملی کے، اس کو بڑی گہرائی سے دیکھیے گا آپ اور پڑھیں، ایسی چیزوں کو پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس طرح دین سے نکل رہے ہیں اور نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو پرے کیا جا رہا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، یہ نیچے ایک بہت بڑا اچھا قول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ آیت تو پڑھتے ہیں نا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے حب نبی کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا کہ تمہاری محبت کو میں دیکھوں گا کہ تم کیا اپنے سارے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرتے ہو یا نہیں. بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ سے اس بندے کو محبت ہے یا نہیں. ورنہ حب نبی کا بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا جو مزید عمل ہے وہ دیکھا جائے تو آزمائش میں ہے. تو بہرحال یہ چند ایک تھیں باتیں جو باقی انشاءاللہ پھر ہم کل ذرا تفصیل سے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى
وما